رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئ اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدینہ، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی، عابس رضوی ابن اختر حسن رضوی کی روح کو اور جملہ ارواح مومنین کو۔ ماہ صیام و قیام و اسلام و تمہیز، مسلسل درس ماہ رمضان کے سلسلے سے سلسلہ بیان جاری ہے کہ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَآتَاكُمْ
ما سألتموه ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر وآتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جو سوال کرتے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا تم احصاء نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ خود اللہ نے کہا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی کیلکولیٹر بنا لے، جتنی بھی شمار کرنے والی مشین مہیا کر لے، تمام چیزوں کی گنتی ہو سکتی ہے، دنیا کی اور چیزوں کا حساب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اس کی نعمتوں کا حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے، اور قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان اس کا جواب لا ہی نہیں سکتا، اس کی کاٹ لا ہی نہیں سکتا، اس کو جھوٹا بنا ہی نہیں سکتا، اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ دنیا اگر چاہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلی نعمت یہی ہے کہ ہمیں وجود عطا کیا ہے، ہمیں زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، ورنہ ہم عدم میں ہوتے، ہم تاریکی میں ہوتے، ہمارا نام و نشان نہ ہوتا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ جب قابل ذکر نہیں تھا؟ هل اتى على الانسان کیا نہیں آیا ہے؟ یہ اللہ جو پوچھ رہا ہے یہ آپ سے اقرار لے رہا ہے، ایک استفہام اقراری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، آپ کے ضمیر کو جھجوڑنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایسا اقرار ہے کہ جو سب جانتے ہیں، سب اقرار کریں گے، لیکن ہاں جب انسان کے اوپر کفر و ضلالت کی گرد بیٹھ جائے اس کے دل پر تو پھر انسان اقرار کرنے سے باز رہتا ہے، ورنہ ہر انسان کی فطرت میں خدا بھی ہے، معرفت خدا بھی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، اور اسی فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر نبی کی حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پالنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ جیسا پالنے والا ہوتا ہے وہ اسے ویسا بنا دیتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ مسلمان، ماں مسلمان، تو بچہ مسلمان ہو گیا۔ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، لیکن کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوں ہمارا عقیدہ بس اسی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہو۔ اگر باپ مسلمان ہے، باپ شیعہ ہے تو ہم بھی شیعہ ہیں، نہیں، ہم تحقیق کریں، جستجو کریں، ہم اگر شیعہ ہیں تو دلیل کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں تو دلیل کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اہل بیت اطہار کو کیوں چاہتے ہیں، آپ کا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میں پیدا ہی ایسی آغوش میں ہوا ہوں، میری ماں کا رشتہ ہے قرآن سے۔ ماں سے پوچھا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہ میرے باپ کا رشتہ تھا، وہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ ان سے پوچھا، پتہ چلا یہ سلسلہ چلتا گیا، کسی کو نہ قرآن کی معرفت ہے نہ اہل بیت کی معرفت ہے۔ خدا کی توحید پر ایسا یقین ہو، اور یہ ہمارے مذہب کا امتیاز ہے، مذہب اہل بیت کا امتیاز ہے کہ اس مذہب میں ریسرچ کی، تحقیق کی، جستجو کی اجازت ہے، ورنہ بعض مذاہب میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، ہمارا دین دین حق ہے، ہمارا مذہب مذہب حقہ ہے، لہذا
ہر انسان کو اس مذہب میں اجازت دی جاتی ہے، آپ تحقیق کریں، جستجو کریں، اپنی بصیرت کی آنکھوں کو وا کریں۔ آپ خدا کو مانیں تو تقلید کر کے نہ مانیں، دلیل کے ساتھ مانیں۔ خدا اسی لیے فروع دین میں، اصول دین میں کسی کی پیروی نہیں ہے، اصول دین آپ کو خود سمجھنا ہے، توحید کیا ہے، اور توحید ہم سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑے موحد کا نام محمد ہے، سب سے بڑے موحد کا نام علی ہے۔ محمد نے بتایا کہ توحید کیا ہے، علی نے بتایا کہ توحید کیا ہے۔ اگر علی جیسا بندہ جو مظہر صفات الہی ہے وہ بتا دے کہ توحید کیا ہے تو پھر توحید کی معراج ہے۔ وہ بندہ جس پر خود خدا ہونے کا گمان ہو لوگوں کو، وہ جب بتا دے کہ کوئی خدا ہے جو واحد ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو پھر توحید کو اپنی توحید پر ناز ہو جائے۔ علی نے بتایا ہے، لہذا اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک ماہ عظیم، ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت، ماہ تزکیہ نفس، ماہ تقوی، ماہ بندگی، ماہ بصیرت، ماہ علم، یہ اور اس میں بھی اس عظیم نعمت میں جب قرآن کا نزول ہو گیا تو نور علی نور ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ایک تو یہ شہر اللہ تھا ہی، اس میں کتاب اللہ نازل ہو گئی۔ وہ قرآن جس سے ہم غفلت میں ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول میدان محشر میں اپنے پروردگار سے شکایت کریں گے، میری اس قوم نے، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور قرار دیا، مظلوم قرار دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ مہجور ہجر سے بنا ہے، ہجر یعنی جدائی، ہے نا۔ ابھی آپ نوحے میں سنتے ہیں ایام شہادت آ رہے ہیں، بس ایک شب کا فاصلہ ہے، شب ضربت مولا کائنات۔ مولا کے ہجر میں، نوحوں میں اکثر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجلس میں، نوحوں میں، اور اسی سے بنا ہے ہجرت۔ ہجرت یعنی وطن کو چھوڑ دینا، الوداع کہہ دینا، ترک کر دینا۔ قرآن کو، قرآن کے ماننے والوں نے ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ گویا قرآن سے ہجرت ہو گئی، اتنے اونچائی پر رکھ دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے، جبکہ قرآن اتنی اونچائی پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے دل میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ احترام اپنی جگہ ہے، کل بھی ذکر ہوا تھا، احترام اپنی جگہ ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکارے آپ اس کی آواز ہی نہ سنیں۔ بھائی والدین کا احترام ہے قرآن میں، فلا تقل لهما اف وبالوالدین احسانا، اتنا احترام ہے کہ اف تک نہ کہو۔ اب ہم احترام کے مارے، چونکہ والدین کا اللہ نے احترام کرنے کو کہا ہے، ان کو ایک گوشے میں، ایک تنہائی میں بند کر دیں اور وہ پکارتے رہیں، صدا دیتے رہیں، ہم کہیں ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، کوئی بے ادبی نہ ہو اس لیے ان کے قریب ہی نہیں جاتے، کوئی بے احترامی نہ ہو، والدین کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، ہم ان کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ان کو بہت اونچائی پر رکھ دیا ہے، بلندی پر رکھ دیا ہے، ان کے لیے ایک اچھا روم بنا دیا ہے جہاں ان کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی بے احترامی نہیں ہوگی۔ تو آپ بتائیے کیا کوئی عاقل کہے گا کہ یہ احترام ہے؟ نہیں، احترام یہ نہیں ہے کہ والدین سے دور ہو جایا جائے، احترام ہی کی خاطر احترام کو پامال کر دیا جائے۔
بے ادبی ہے کہ والدین پکاریں اور ہم کہیں کہ ہم احترام کر رہے ہیں، ان کی آواز سن ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، اگر والدین پکارے تو ہمیں جانا ہوگا، یہ احترام والدین ہے، بلکہ ان کی پکار سے پہلے ہمیں حاضر رہنا ہے، یہ احترام والدین ہے۔ اور قرآن تو مختلف مقامات پر بار بار ہمیں پکار رہا ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اسے بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، وہ آمنو آمنو کہہ کے ہمیں پکار رہا ہے، آؤ میری تلاوت کرو، مجھ پہ عمل کرو، اور عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بناؤ، اپنی آخرت کو بھی کامیاب بناؤ۔ اللہ نے اتنی نعمت سے نوازا، اتنی بہترین، اتنی عظیم، اتنی بڑی، اتنی زیادہ اہمیت والی رحمت سے اور کتاب سے نوازا کہ کل یہ حدیث مکمل نہیں ہو پائی تھی، وقت تمام ہو گیا تھا کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ۔ ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى صلوا في البيع والكنائس وعطلوا بيوتهم فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الدنيا۔ صاحب قرآن نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، روشن کرو، اور اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی طرح قبر نہ بناؤ، جیسے یہود و نصارہ اپنے گھروں کو قبر بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ اپنے گھروں کو قبر کیسے بناتے ہیں؟ کیا مردوں کو دفن کرتے ہیں؟ قبرستان صرف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے؟ نبی نے کہا نہیں، وہ مردوں کو دفن کر کے قبر نہیں بناتے ہیں، وہ اپنی عبادتوں کو صرف اپنے معبد میں انجام دیتے ہیں، گھر میں کچھ پڑھتے ہی نہیں، گھر میں خدا کا ذکر کرتے ہی نہیں، گھر میں ترک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی خدا کا ذکر ضروری ہے، گھر میں بھی تلاوت قرآن ضروری ہے، گھر میں بھی نور قرآن ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں مردے دفن کیے جائیں وہی قبرستان ہے۔ نبی کی حدیث کہتی ہے جہاں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر بھی قبرستان کے جیسا ہے، وہ گھر بھی قبرستان کے جیسا ہے، وہ گھر بھی تاریک ہے، وہ گھر بھی ظلمت کی نظر ہے۔ اور اس نورانیت کا کیا کہنا، نبی نے فرمایا یہ نورانیت ایسی ہے جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس گھر میں خیر کثیر نازل ہوتا ہے، خیر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس گھر میں آسودگی ہوتی ہے، اس گھر کے رہنے والے وسعت میں ہوتے ہیں، اس گھر میں رہنے والے تنگی میں نہیں ہوتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اس کے لیے تنگ روزی ہوگی، اس کی حیات تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے روز محشر اندھا اٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ میرے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ اور یہاں نبی نے فرمایا کہ اگر تلاوت قرآن ہو تو گھر میں وسعت ہوتی ہے، گھر میں وسعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا بھی ہے، مادی طور پر، ظاہری طور پر چھوٹا ہے، تنگ ہے، لیکن جب تلاوت قرآن ہوگی معنوی طور پر اتنا وسیع ہو جائے گا کہ اس کی تنگی پتہ ہی نہیں چلے گی۔
مانوی طور پر اتنا وسیع، اور برعکس ہو جائے گا اگر کسی کا گھر بہت بڑا ہے، محل ہے، اچھا خاصا ہے، لیکن من اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے اعراض ہے، دوری ہے، روگردانی ہے، ولو ظاہراً وسیع ہے، ظاہراً اچھا گھر ہے، بڑا گھر ہے، لیکن اس کی قسمت میں تنگی ہی تنگی ہے۔ ہماری جو ظاہری نظر ہے اس پر اعتبار اسلام میں نہیں کیا جاتا، اصل نظر ہے دل کی نظر، اصل نظر ہے چشم بصیرت۔ اگر ظاہر دیکھیں، صدقے اور سود ریا کے عنوان سے قرآن کی آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ ظاہر میں ایسا نہیں ہے۔ سود جب انسان لیتا ہے ظاہری نگاہ سے دیکھیے تو پیسہ زیادہ ملتا ہے، ظاہری نگاہ کی بات کر رہا ہوں۔ 100 کا 200 ملے گا، 1000 کا 1500 2000 ملے گا، لاکھ کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ، تو زیادہ یہ ہوا نا۔ میرے پاس 100 روپیہ تھا، اس میں سے 20 روپیہ کسی کو صدقہ دے دیا تو ظاہراً یہ کم ہوا نا، صدقہ دیا تو کم ہو گیا، ادھر بڑھ گیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے تمہاری ظاہری نگاہ کہہ رہی ہے کہ بڑھ گیا گھٹ گیا، لیکن چشم بصیرت سے دیکھو اور آیت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ جو گھٹا ہے اصل میں وہی بڑھا ہے، اور جو بڑھا ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ تو ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے۔ اسلام ہمیں ہماری دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، قرآن نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی ہیں، جو دل کی آنکھیں ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں۔ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو پھر حسین جیسا امام سامنے کھڑا ہو نظر نہیں آتا۔ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو سامنے ششماہا بچہ ہو ہرملا جیسے بدبین کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آنکھ نورانی ہو، دل کی آنکھ نورانی ہو تو پھر حر بن کر حسین کی خدمت میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی دل کی آنکھ اندھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی نا، اور دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی اگر حر کی، تو پھر جناب سیدہ کا احترام نہ کرتا۔ جناب سیدہ کا احترام بتا رہا ہے کہ ابھی دل کی آنکھ اندھی نہیں ہوئی ہے، یقیناً اس کے شیشہ دل پر غبار گناہ آ گیا تھا، غبار حرص و ہوس بیٹھ گیا تھا، لیکن حسین نے صاف کر دیا۔ جو اپنے ہاتھوں سے طیب و طاہر پانی پلایا وہ غبار دھل گیا، وہ صاف ہو گیا۔ اب حر حسین کی خدمت میں آ گیا، حر حسین کے پاس آ گیا۔ عزادارو، یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں حر بنانے کے لیے آیا ہے۔ جب حر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو کیا ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ جو توبہ قبول کرنے والے ہیں نا، حسین ہے، امیر المومنین ہے، جناب سیدہ ہے، یہی باب توبہ ہے، یہی وسیلہ توبہ ہے۔ اللہ ان کے وسیلے سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ابھی امیر المومنین کی شب ضربت آنے والی ہے نا، آپ انہیں وسیلہ بنا کے دعا مانگیے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے اللہ سے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کی شب ضربت بھی ہوگی، لیلۃ القدر بھی ہوگی، نور علی نور ہوگا۔ ہم بولتے قرآن کی بھی تلاوت کریں گے، خاموش قرآن کی بھی تلاوت کریں گے۔ یہی بولتا قرآن ہے، بولتے قرآن، یہی امیر المومنین
جو بولتے قرآن ہے نا، انہوں نے بھی اپنے آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کی تھی۔ جب سر پہ ضربت لگی تھی نا، حسین نے علی نے تلاوت قرآن کی تھی، اور علی کے بیٹے نے بھی نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن کی تھی۔ اللہ اکبر! یہ سر حسین جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ سر اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ یہاں نیزے پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، وہاں یزید کے دربار میں اسی سر پہ چھڑی ماری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ سر جو کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرے، اگر کوئی قاری قرآن ہم میں سے ہو تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا حکم ہے، یہی روایتوں میں ہے۔ ارے کسی قاری قرآن کا اتنا احترام، لیکن بولتے قرآن کا سر یزید کے ہاتھ میں ہے، خیزران کی چھڑی سے مارے جا رہا ہے، نبی کا صحابی دیکھ رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑا ہو گیا، اے یزید یہ تو نہیں کر سکتا، رک جا رک جا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہی لب و دندان کو رسول چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا انصاف سے بتاؤ، ایک صحابی رسول سے دیکھا نہ گیا کہ حسین کے لب و دندان پہ چھڑی ماری جائے؟ ارے سجاد نے کیسے صبر کیا ہوگا، زینب پہ کیا گزری ہوگی، بیٹے کے سامنے باپ کے سر سے کھیلا جا رہا ہے، بہن کے سامنے بھائی کے سر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم۔